جنتی جنتی جڑا اگلا نام آنے والا ہے وہ سچے سچے سنی نے انہیں ہوتے ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ اٹھا کے بالکل نعرہ بلند کرنا ہے حسن اور معاویہ، حسن اور معاویہ، بولے ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ حیدری حیدری حیدر قبول اور منظور فرمائے۔ میں اپنے ایوان کا حسن آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میں ایک سے دو مرتبہ گزارش کر چکا، آپ اب اگر قریب قریب تشریف لے آئیں گے، ادھر والے دوست بھی سامنے آؤ گے، میرے محسن نو تواڈے نال گفتگو کر دے آسانی ہوئے گی۔ اللہ کریم شبد آنا قبول فرمائے۔ محبت اور عقیدت نال ایک باری درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دعوت سخن دے رہا ہوں، دعوت خطاب زینت العلماء استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا الحافظ محمد رضوان المدنی الطاری قادری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ جو دوست صاحب آپ اس طرف بیٹھے ہیں تھوڑی سی زحمت کر لیں، سامنے تشریف لے آئیں۔ پنجابی چ آکھاں تے ذرا سامنے آ جاؤ تاکہ تانوں بھی آسانی ہو جائے تے مینوں بھی آسانی ہو جائے۔ اللہ تہاڈا بھی بھلا کرے، سب دا بھلا کرے۔ دوست احباب جڑے بیٹھے نے ذرا سامنے تشریف لے آؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز اور محترم سامعین، علماء کرام، نعت خوانان عظام اور دیگر بھائیوں، ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہم اللہ رسول کے ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سایاں دے کار ہو جاوے جدے کار اپنے کار کچھ نہیں ہے گا۔ جس بندے دے اپنے کار سب کچھ ہوئے وہ ہمسایاں دے گھر جانا چنگا نہیں لگدا۔ جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طور طریقے دیتے ہون او غیراں دے طریقے تے چلدا چنگا نہیں لگدا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے واسطے جڑا دین لے کے آئے نے، وہ بچے دی پیدائش تو لے کے بچے دے مرن تک سانو ہر چیز سکھاندا ہے۔ جدو بچہ پیدا ہوندا ہے ساڈا دین تے ساڈی شریعت سکھاندی ہے کہ اس بچے نوں تسی سونی طرح گڑتی دیو، اس تو بعد پھر اون دے دائیں سیدھے کان چ اذان دیو تے کھبے کان دے وچ اقامت پڑھی جائے۔ جدو بچہ 7 دن دا ہو جاوے تے شریعت سانو یہ دس دیے کہ 7ویں دن اوندا چنگا جا سونا جا نام رکھیا جاوے، 7ویں دن اوندا عقیقہ کیتا جاوے، 7ویں دن جن اون دے سر تے وال نے او وال لا کے تے اون دے برابر چاندی صدقہ کیتی جائے۔ اے پیدائش دے مراحل نے۔ بچہ جدو مزید وڈا ہو جاوے 7 سال دی عمر دا ہو جاوے تے ساڑی شریعت کہندی ہے کہ اپنے بچے نو نماز دا حکم دیتا جائے۔ 10 سال دا ہو جائے تے پھر بھی نماز نہ پڑھے تے بچے نو ڈانٹیا جائے کیوں نماز نہیں پڑھدا۔ جدو بچہ بلوغت دے قریب پہنچ جائے تے پھر او دا بستر بھی جدا کر دینا چاہیے، نال کسے دے نہیں سوانا چاہیے۔ محبت پیار تعلق اپنی جگہ تے، لیکن بلوغت دے قریب جدو مراہق ہو جائے تے اس بچے دا بستر بھی علیحدہ کر دینا چاہیے، علیحدہ سوانا چاہیے۔ شریعت سانو ساریاں چیزاں دس دی ہے، حتیٰ کہ
اس تو بعد جدو بچہ جوان ہو جائے تو ان کی تربیت کینج کرنی ہے، ویاہ شادی کینج کرنی ہے، خوشی غمی کینج کرنی ہے، ساریاں چیزاں سانو شریعت دس دی ہے۔ لیکن اس دے باوجود ساڑے دامن دے وچ سارا کچھ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو ساڑے کول بھیج کے ساڑے اتے بڑا احسان کیتا ہے۔ سانو حضور علیہ السلام دے صدقے رب نے جین دا طریقہ اور سلیقہ عطا کیتا ہے، لیکن پھر بھی اسی بارڈر پار لوگاں دے رسم و رواج اپنا لیے تے مہندی دے نا تے ساری ساری رات نچ دے رہیے، برات دا دن آوے تے اپنیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو اگے کر کے سامنے کھلار دیتا جائے اور آکھیا جائے کہ پھول سٹنے تسی تے جدو دھولا آئے نا تے بس تاڑا کام ہے پھول سٹنا شروع کر دینا۔ پہلے تے لوکی کہندے سی نا 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 بغیرتی عام ہو رہی ہے تے باہروں کوئی کنجریاں بلاؤ جڑیاں آ کے ویاہ تے نچن، لیکن ہون اسی ترقی کر گئے ہاں، ساڑی ترقی اس جگہ تے پہنچ چکی، اسی کہنے ہن باہروں مگان دی ضرورت کوئی نہیں، بس کیمرہ مین باہروں آئے گا، جڑیاں ساڑیاں میواں پہنا نچن گیاں انہاں دی ویڈیو بنا کے تے سیو کر کے رکھاں گے، جدو دل کرے گا کوئی پرونا آئے گا انہوں وہاواں گے ویکھو ساڑی ماں پہن نچی سی کیویں دا نچی سی۔ یہ ترقی ہو گئی مسلمانوں دی۔ اسی لوگاں نے حضور علیہ السلام دے دین نو چھڑ کے تے لوگاں دے رسم و رواج نو اپنا لیا، جبکہ دین دے اندر ویاہ کرن تو پہلے ایک پیغام نامہ بھیجا جاندا ہے جنوں خطبہ آکھیا جاندا ہے، جنوں اسی اپنے الفاظ چ منگنی کہنے، اس تو بعد نکاح ہو جاندا سی، اور نکاح تو بعد پھر رخصتی تو بعد ولیمہ کیتا جاندا سی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اینا سچا تے سچا دین ہے کہ اگر اس دین دے مطابق چلیا جائے تو شادی نکاح بیاہ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن آج بیٹی دا باپ ساری زندگی کما کما کے بڑھا ہو جاندہ ہے، لیکن پھر بھی بیچارے کو اتنی طاقت نہیں ہوندی کہ اپنی بیٹی دی ڈولی بھی گھروں اٹھا سکے۔ حضور علیہ السلام دا دین کیڑا دین ہے جس دے اندر مرد واسطے صرف 3 چیزاں ضروری ہیں۔ ایک تے نکاح دے ٹائم تے او مہر ادا کر سکے، اس تو علاوہ جڑا بندہ 3 چیزاں اپنے اندر کیپیسٹی رکھدا ہے او بندہ نکاح کر سکدا ہے۔ سب تو پہلی چیز تے اے آ کہ او بندہ سال دے وچ 2 جوڑے اپنی بڈھی نو لے کے دے سکدا ہوئے۔ میں اردو چھڑ کے پنجابی چ گل تاں کر رہے ہیں تاکہ تسی یہ نہ کہو کہ لاما صاحب لورو آئے سی تے پتہ نہیں کی کہہ کے چلے گئے، تانوں گل سمجھ آ گئی تے ساڑھے سفر دا سارا حساب کتاب پورا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ سمجھ آ رہی نا تانوں؟ 3 چیزاں پوریاں ہو جان تے بندے نو اجازت ہے شریعت والوں کہ وہ نکاح کر لے۔ سارے نہ پہلی چیز یہ آ کہ بندہ سال دے وچ 2 جوڑے اپنی بڈھی نو لے کے دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، ایک سردیاں دا تے ایک گرمیاں دا۔ دوسری چیز ہے اپنی بیوی نو اور رہائش ایک کمرہ علیحدہ دے سکتا کہ نہیں دے سکتا۔ تیسری چیز اپنی بیوی واسطے جو آپ وہ کھانا کھاندے نے، درمیانہ کھانا ہے، اعلیٰ لیول دا ہے، جویں دا کھانا وہ خود کھاندے نے وہ کھوا سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ 3 چیزاں نے، دوبارہ تسی گن لو، ایک ہوندے کپڑے، ایک ہوندی رہائش تے تیسرا ہوندا روز دا کھانا پان۔ اگر کسی بندے دے کول اے 3 چیزاں پوریاں ہو گئیاں نے اور دوسریاں چیزاں وہ حقوق اپنی بیوی دے پورے کر سکتا ہے تے اس بندے واسطے نکاح کرنا سنت ہے۔ نکاح کرنا واسطے ضروری نہیں کہ بندہ پہلے اپنے پیراں تو کھلوے تے پھر گوٹیاں گٹیاں تو بھی جاوے۔ نکاح کرنے واسطے ضروری نہیں کہ بندہ پہلے باہر دے ملک جاوے تے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پیسہ کما کے امبار لاوے، جدو بڑھا ہو جاوے تے ادو آ کے کہے کہ میرا ویاہ کر دو۔ دوسری طرف اگر بچی نو دیکھا جائے تے بچی دے واسطے ضروری نہیں کہ بچی دے جناب وہ پوری لسٹ جڑی منڈے آلو ملی ہے وہ پوری ہوئے گی جے اس دی تے پھر ہی بیاہ کرنا ہے۔ بچی اگر بالغ ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، اپنا گھر چلا سکتی ہے تے اوندا نکاح کر دینا چاہیے۔ رہ گئی گل جہیز دی تے اسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنی بیٹی نو اپنے گھروں رخصت کیتا نا، 2 روایتاں موجود نے۔ ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو جہیز خود دیتا،
اور دوسری روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے پیسیاں دے نال ہی جڑی ضروری چیزاں سی وہ حضرت علی نو خرید کے دتیاں. پیسے بھی حضرت علی دے، چیزاں بھی انہوں نے خود دتیاں خرید کے، کیونکہ حضور علیہ السلام حضرت مولا علی دی کفالت خود کردے سن. وہ چیزاں کیڑیاں سی؟ کوئی ٹرک سامان دا نہیں دیتا، کار الماری بنوا کے نہیں دیتی، گیزر لوا کے فریج نہیں بھیجی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی اپنی بیٹی نو سامان بھیجا، اس سامان دی فہرست کوئی لمبی ساری نہیں. اس تو پہلے میں دس دیواں، کائنات دے اندر حضور علیہ السلام دی بیٹی نالوں وڈی عظمت والی بیٹی اور کوئی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نالوں وڈا پیو کسے دا پیو کوئی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو زیادہ جاگیر کسے پیو دی کوئی نہیں. جنی رب نے حضور نو جاگیر عطا کیتی، ملکیت عطا کیتی، اختیار عطا کیتے، دنیا چ نہ کسے نو ملے نے تے نہ کسے نو ملنے نے. لیکن حضور علیہ السلام نے جدو اپنی دھی نو اپنے کرو جدا کیتا، رخصت کیتا تے جہیز دے اندر ایک بستر دیتا، ایک تکیہ دیتا. 3 روایتاں نے، ایک مسند حاکم دی روایت ہے، ایک مسند الفردوس دی روایت ہے. 3 روایتاں دا مجموعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنی بیٹی نو گدا دیتا، بعض روایتاں چ لحاف دے الفاظ نے. حضور علیہ السلام نے بستر دیتا، ایک سرہانہ دیتا. 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹکے، برتن، بھانڈے دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چکی دیتی. اے وہ سارا جہیز سی جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نو دیکھ کے تے اپنے کرو رخصت کر دیتا، اور اپنے امتیاں نو سمجھایا کہ جڑی جہیز دی لعنت ہے نا، یہ جہیز دی لعنت پتہ نہیں کتھوں آ گئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت آج ان کماں دی وجہ تو نکاح تو دور ہوندی جا رہی. آج چاہے کوئی مرد دا معاملہ ہے، لڑکے دا معاملہ ہے یا لڑکی دا معاملہ ہے، نکاح نو طول دے دیتا جاندا ہے، بڑی دیر بعد نکاح کیتا جاندا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، او نوجوان لڑکو سنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کیتا اور فرمایا، او نوجوانوں سنو، من لم یستطع، جو تاڑے وچوں استطاعت رکھدا ہے نا کہ وہ نکاح کر سکے تو انہوں چاہیے کہ وہ اپنا نکاح کر لے، شادی کر لے. کیونکہ جڑا بندہ شادی کر لیندا ہے نا تو نکاح کرن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی نگاہاں دی حفاظت فرما دیندا ہے، اللہ دی شرمگاہ دی حفاظت کر دیندا ہے. اور فرمایا جڑا بندہ نکاح کرن دی استطاعت نہیں نہ رکھدا انہوں چاہیے کہ وہ روزے رکھنا شروع کر دے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تسی نکاح کرو. اور ایک حدیث پاک دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تینا فرما دیتا، فرمایا ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منا. نکاح کرنا میری سنت جے، جڑا بندہ نکاح تو منہ موڑے وہ میرا بندہ، وہ میرا امتی، میرے طریقے تے کوئی نہیں. نکاح کرنا میری سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے نا ایک دفعہ حضور علیہ السلام دی عبادت دا ذکر سنیا کہ حضور بڑی عبادت کردے نے. حضور مسلسل وصال دے روزے رکھ رہے نے، لگاتار ہی روزے رکھی جا رہے نے. صحابہ اکرام نے جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادت دے متعلق سنیا کہ حضور علیہ السلام تے لگاتار روزے رکھ دے نے، صحابہ اکرام نو جذبہ آیا. صحابہ اکرام نے آپس میں قسماں کھادیاں کہ کسی نے کہا جی اج تو بعد میں نہ ساری رات کھڑے ہو کے عبادت ہی کرنی، میں رات نو سونا ہی نہیں کرنا. دوسرے صحابی کہندے بس میں بھی آج تو قسم کھانا کہ میں نہ ہر روز ہی روزہ رکھنا ہے، میں ہن نفلی روزہ بھی کوئی نہیں چھڑنا. تیسرا کہندا میں تے ہن کاروبار بھی کوئی نہیں کرنا، بازار ہی کوئی نہیں جانا کرنا، میں قسم کھانا ہے. چوتھا بولیا میں تے اپنی بیوی کول بھی نہیں جانا کرنا. صحابہ کرام نے قسماں کھا لیاں کہ اسی رب دی عبادت کرنی ہے تے بس اور کوئی کام نہیں کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے رسول ہو کے نہیں عبادت کردے ہیں. تھوڑے دن گزرے نہ تے صحابہ کرام دے چہرے دے رنگ متغیر ہو گئے، بدل گئے، زرد ہو گئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام نو کی ہو گئے؟ انہاں دے رنگ بدل گئے. یا رسول اللہ تسی وہ لگاتار روزے رکھ دے سی نا تے صحابہ کرام نو پتہ چلیا تے انہاں نے بھی قسماں کھا لیاں کہ اسی بھی لگاتار روزے رکھنے، اسی ہن بھی ساری ساری رات عبادت کرنی ہے، اسی ہن عورتاں نو ٹائم نہیں دینا، اسی بازاراں چ نہیں جانا. حضور علیہ السلام نو جلال آ گیا.
آپ ممبر تے جلوہ گر ہوئے، فرمایا بلاؤ صحابہ کرام نو، صحابہ کرام نو بلایا گیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تانوں کی ہو گیا؟ مینوں پتہ چلیا تسی اس طرح قسماں کھا لیاں نے۔ اے صحابہ کرام سنو، جس طرح رات نو کھڑے ہو کے عبادت کرنا میری سنت ہے، رات نو بستر تے جا کے سو جانا بھی میری سنت ہے۔ او صحابہ کرام سنو، جس طرح رات نو عبادت کرنا میری سنت ہے، اس طرح اپنے گھر والوں نو ٹائم دینا ہے بھی میری سنت ہی جے۔ جس طرح روزے رکھنا میری سنت ہے، اس طرح روزے چھڈنا بھی ہے بھی میری سنت ہی جے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام دے اندر رہبانیت نا دی کوئی شے نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ جناب دین نو اے سمجھ لوے کہ بس دنیا چھڑ کے تے غاراں تے نکل جاؤ، پہاڑاں تے نکل جاؤ، اللہ اللہ کردے رہو، یہ ہی دین ہے؟ نا 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 نا، دین اس چیز کا نام ہے اللہ اللہ بھی کرو تے اپنے گھر والوں نو بھی ٹائم دیو، اللہ اللہ بھی کرو تے نال اپنے معاملات زندگی نو بھی بروئے کار لاندے رہو۔ اس چیز کا نام حضور علیہ السلام نے دین رکھے۔ میں عرض کر رہا سی نکاح کرنا اس دور دی بڑی ضرورت ہے۔ جی میں سانو بھوک لگ دی ہے نا، تے بھوک لگ جائے تے بندہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کھان نو چیز ملے، ایک دن لنگ جاوے، 2 دن لنگ جاوے، 3 دن لنگ جاوے، اللہ نہ کرے کسی نو 3 دن فاقہ ہو جاوے۔ لیکن حضور علیہ السلام دے بارے اسی پڑھیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں ساری زندگی حضور علیہ السلام دے اتے لگاتار 2 دن انج دے نہیں لنگے کہ حضور علیہ السلام نے ٹھیڑ بھر کے کھانا کھا دیا ہو۔ مالکے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، وہ تو ہاتھ اٹھائیں تو جنت تک پہنچ جائے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی 2 دن لگاتار حضور علیہ السلام نے پیٹ بھر کے کبھی زندگی میں کھانا نہیں کھایا، لیکن اللہ کسی کو فاقے نہ دے۔ جب پیٹ میں بھوک کا وہ درد ستاتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ کھان ہونا چاہیے، اور شریعت بھی کہندی کہ اگر کسی نو بھوک لگ جائے نا تو وہ حرام چیز بھی اینی کھا سکتا ہے کہ وہ زندہ رہ سکے۔ بندے نو کوئی چیز اور نہیں لبدی پئی کھان نو، تو ان سامنے شراب آ گئی تے او انہاں کو گھٹ پی لوے کہ وہ زندہ رہ لوے، انہوں اجازت ہے کیونکہ انہوں بھوک لگی ہے، تقاضا ہے ہن طبیعت دا کہ انہیں کچھ نہ کچھ کھانا ہی کھانا ہے۔ جی میں بندے دی طبیعت دا وہ تقاضا ہے نا کہ کچھ کھانا ہے، این جی فطرت دا تقاضا ہے کہ بندے نے اپنی جنسی خواہشات بھی پوریاں کرنی ہیں۔ اے جڑے بزرگ بیٹھے ہو تسی وڈے بیٹھے ہو میری گل تے ذرا غور کرنا، ایک جنسی عمل بھی ہے بندے دی فطرت دے اندر شامل ہے۔ اگر کسی بندے نو وقت دے اتے تسی وہ جنسی خواہش پورا کرنے واسطے کوئی چیز نہیں دیو گے، نکاح نہیں کرو گے تو بندہ کنی دیر انتظار کرے گا؟ آخر وہ کوئی نہ کوئی طریقہ لب کے انہوں حلال طریقہ نہیں لبے گا تو وہ حرام والے پاسے جائے۔ آج معاشرے دے اندر جڑی تباہی ہوئی ہوئی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی نکاح نو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا آکھے تو انہوں آکھیا جاندے پیڑاں تے کھلو جا پہلے تے پھر تیرا بیاہ کریں گے۔ اگر کوئی کڑی آکھے تو انہوں کہا جاندے پتر حالے تے جہیز دا سامان بھی پورا نہیں ہویا تے ساری زندگی لگ جانی تیرے جہیز دا سامان کٹھا کر دے کر۔ پھر منڈے والے پاسے جو رشتہ طے بھی ہو جائے نا تے پھر ایک لمبی لسٹ آندی ہے تے آخر تے کیا جاندے تسی پیٹیاں نہ دینا، بس ساڑے گھر ایک الماری لکڑی دی بنوا دینا، اینا ہی وادو ہے۔ اور الماری بن جاندی تے پھر کہندے جڑی تسی فریج دینی ہے نا اے فل سائز دی فریج ہونی چاہیے، اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے تقاضے ہوندے نے۔ اور کسی نے کہا سی کہ تیاں تو ڈر نہیں لگدا، تیاں دے مقدراں تو ڈر لگدا ہے۔ اللہ کسی نو تیاں دے وے، حضور نے فرمایا جن دے گھر پہلی اولاد تھی ہوے نا تے وہ برکت دی علامت ہوندی ہے۔ تیاں تے اللہ تبارک و تعالی دی خصوصی عطا ہوندی ہے۔ تیاں دا ڈر نہیں ہے لیکن تیاں دے مقدراں تو ڈر لگدا ہے۔ بندہ پہلے ساری زندگی سوچدا رہندا ہے پتہ نہیں اگلا کینجدا ہوئے گا جدے گھر لے کے جان، اور جدو شادی ہو جاندی ہے ساری زندگی پیو دے غم چ رہندا ہے پتہ نہیں تھی میری کیویں گزارا کردی ہوئے گا۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری چیزوں کو بیان کیتا، بچہ ہے تو اندے واسطے کی ہے وڈا ہو جائے تے ان دی تربیت کینج کرنی ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر جناب ایک بہت بڑی برائی ہے،
کہ اج کل ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ماں بھی آفس جا رہی ہے، پیو بھی کتے کام تے جا رہا ہے، پچھوں اولاد جیڑی ہے وہ ٹی وی دی حوالے آ، موبائل دے حوالے آ، یا کام کرنے والی دے حوالے آ۔ ہن اس تو بعد جیڑی تربیت ہونی سی وہ ماں دی گود چ ہونی سی۔ اج ساڈی خواہش ہے کہ ساڈے بچے بھی غوث پاک دی طرح ماں دی گود دے اندر ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیں، لیکن وہ غوث پاک دی ماں دی طرح لوریاں سنان والی قرآن والی وہ کتھوں لب کے لے آئے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو نکاح کیتا جاندہ ہے نا 4 چیزاں ویکھیاں جاندیاں۔ تنکح لامرأۃ لمالہا ولحسبہا ولجمالہا، عورت نہ نکاح کیتا جاندہ ہے اندے مال دی وجہ تو، اندے خاندان دی وجہ تو، اندے حسن و جمال دی وجہ تو تے اندے دین دی وجہ تو۔ یہ 4 چیزاں نے جڑیاں عورت دے نال شادی کردے آیا لوگ ویندے نے۔ اندہ خاندان کہندہ ہے، پیسہ کنہ کو ہے، وہ سونی ہے کہ نہیں ہے، اور آخری چیز ہے دینداری۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو نکاح کرن لگو نا فاظفر بذات الدین، باقی ساریاں چیزاں بعد چوں جڑی دین والی ہے نا تسی اونوں لے ویکھ کے لیانا ہے، اونوں ترجیح دے کے لیانا ہے۔ اگر تسی دین والی لے آؤ گے نا تے پھر اس دنیا تے بھی وارے نیارے ہو جان گے، کل قیامت میں بھی وارے نیارے ہو جان گے۔ کیونکہ جدو اوکھا ویلا آندا ہے نا، نہ مال کام آندا ہے، نہ خاندان کام آندا ہے، نہ حسن و جمال کام آندا ہے۔ جڑی نیک صورت تے نیک سیرت بیوی ہوندی ہے نا وہ کہندی ہے میرے سر دے اسائیاں باقی سارے چھڈ گئے نے تے چھڈ گئے نے، میں تے تیرے نال آنا۔ اندے اننے جملے کام کرتے ہیں کہ وہ جڑا بندہ دل ہار جاندہ ہے وہ دوبارہ تو اپنی نوی زندگی بسر کرنا شروع کر دیندے۔ پھر اولاد دی تربیت کنے کرنی ہے؟ مال نے کرنی؟ اولاد دی تربیت حسن و جمال نے کرنی؟ اولاد دی تربیت خاندان نے کرنی؟ نہیں، اولاد دی تربیت کرنی ہے تے دینداری نے کرنی ہے۔ ماں دی گود پہلی درسگاہ ہے، جیویں دی ماں ہوئے گی اویں دی اولاد ہوئے گی۔ اگر اسی ماں دا انتخاب کر کے لے آندہ کہ جی ٹک ٹوک چلان والی ہوئے، اسی کہے جی بڑے فالور نے جی ہوندے ہیں، بڑے اکاؤنٹ تے ماشاءاللہ دے فالور نے، آج کل بھی چیزاں ویکھے جاندی۔ اسی جناب ماں لب کے لیے آئیے کہ ایسا جی ہوئے جڑی گل گل تے گانے سنان والی ہوئے، نخرے بخان والی ہوئے۔ اگو اسی اولاد دے بارے چ سوچئے کہ ساڈے گھر بھی غوث پاک دے غلام پیدا ہون گے، وہ کوئی نہیں پیدا ہونے۔ جدو ماواں قرآن پڑھن گیاں بچے ماں دے پیٹ دے وچ ہی قرآن دے حافظ بن کے نکلن گے۔ اس واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں ان دے بارے چ سارے نہ پہلے تسی چیز جڑی ویکھنی ہو دینداری ویکھنی ہے۔ اگر دینداری دے معاملے تے ٹھیک ہے نا تو پھر ساری چیزاں اوکے نے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی دی مال دی وجہ تو کسی نہ نکاح کرے گا نا اللہ انہوں بندے نو غریب کر دے۔ میرا تیرا کیا تے جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جڑا بندہ کسی عورت نہ اس وجہ تو نکاح کرے نا کہ اندر کو پیسہ بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو غریب کر دے گا۔ جڑا بندہ کسی دے خاندان دی وجہ تو انہاں نکاح کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو ذلیل کر دے گا۔ اور جڑا بندہ کسی دے عورت نال بیٹی نال دینداری دی وجہ تو نکاح کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دی ہر کام دے اندر برکتاں عطا فرما دے گا۔ ہن اسانو بھی سوچنا چاہیے، کچھ اسی بچے بیٹھے ہیں، کچھ بچے آلے بیٹھے ہیں، اسی جدو رشتے طے کرنے ہیں تے ان دے وچ کی ہوندے؟ بدقسمتی دی گل ہے کہ اج کل جڑے مذہبی خالص مذہبی بندے بھی نا وہ بھی جدو اپنی دھی بہن دا رشتہ کرن لگتے ہیں نا وہ بھی کہندے نے باقی چیزاں بعد چوں، گھر بنیا ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے۔ اور یہ گل عام ہے، پیسہ ہے تے سب کچھ ہے، جے پیسہ ہے نا تے بندہ بوٹے بارے بھی بیاہ کرا سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ پیسہ اتنا اگے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی جنہ دا کلمہ پڑھیا وہ کہندے نہیں پیسہ بعد چوں ہے، دینداری پہلے ہے۔ اگر دینداری ہے تو پھر اس کو بعد چھتے ہی خیرہ نے۔ دین نے سانو ہر ایک چیز بیان کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن جدو شادی کر دیتی جاندی ہے نا بڑا ایک سنہری موقع ہوندے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نکاح کر لیندا ہے نا اس بندے دا ادھا ایمان محفوظ ہو جاندا ہے۔
تسی سارے بولو کنا ایمان محفوظ ہو جاندے؟ اے جڑے چادراں لے کے بیٹھے ہونا یہ بھی بولو کنا ایمان محفوظ ہو جاندے؟ سارے بولو کنا ایمان محفوظ ہو جاندے؟ اسی دوروں تے اسی ویسے آئے ہیں تھکے تسی بیٹھے جے، لیکن تاڑی بھی مجبوری تسی ساڑے نہ پہلے بیٹھے جے۔ ذرا زور نہ آکھو سبحان اللہ۔ جب میرے کیا نہیں آکھنا تو میں دوبارہ نقیب صاحب نو میک دے دینا، وہ سبحان اللہ کوا لیں گے تاڑے کو، آکھو سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نکاح کر لیندا ہے نا ان دا ادھا ایمان محفوظ ہو جاندا ہے، اس تو بعد جڑا ادھا ایمان رہ گیا ان دے بارے چ ہن اللہ کولو ڈردا رہے، نیکیاں کردا رہے، دعاواں کردا رہے کہ یا اللہ ادھا ایمان تے محفوظ ہو گیا، باقی ایمان بھی سلامت رکھی تے ایمان دی سلامتی نال ہی اس دنیا تو لے جاویں۔ لیکن ویاہ کرن تو بعد نا بڑے شاگرد نے وہ بھی آندے نے، لوگ آندے نے ملتے جلتے نے کہندے جناب بڑی مشکل ہے۔ ایک جملہ تسی بھی سنیا ہونے، جنہیں ویاہ کیتا نا کہندے جی ویاہ ایویں دا لڈو ہے، جنہیں کھادا وہ بھی پچھتایا، جنہیں نہیں کھادا وہ بھی پچھتایا۔ کہندے جی جنہوں نے نہیں نہ کیتا ہوندا ویاہ وہ آ کے پوچھتے نے جی یہ مطلب کی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب ایھا الولد دے اندر لکھیا کہ میرا ایک دوست سی بیلی سی، مینوں آ کے کہندا حضور نکاح دی لذت کی ہے انہاں مزہ کی ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ میں انہوں آکھیا کہ بیلیا پہلے تے میں سمجھدا ساں تو جاہل ہے، ہون پتہ چلیا تو بے وقوف بھی ہیں، کیونکہ بہت ساریاں چیزاں ایسیاں نے جڑیاں لفظاں چ بیان نہیں ہو سکدیاں، بس انہاں نوں محسوس کیتا جا سکدا ہے۔ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایک خاص عطا ہے، اور میں حدیث پاک کے پڑھیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بغیر شادی والا اگر وہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھے تے شادی شدہ 2 رکعت نماز پڑھے تے اللہ تبارک و تعالی شادی شدہ نو 70 رکعتاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ جڑا شادی شدہ ہے نکاح کیتا ہے ان دا دل قرار تے آ گیا ہے، ان دا ایمان محفوظ ہو گیا ہے، ان دی جڑی سوچ منتشر سی وہ ایک جگہ تے کھلو گئی ہے، ان دی نظران دی حفاظت ہو گئی، ان دی ایمان دی حفاظت ہو گئی۔ ہون اگر 2 رکعت بھی نفل پڑے گا اللہ 2 رکعت نفلاں دا بھی 70 گنا ثواب عطا فرما دے گا، کیونکہ بندے دا ایمان محفوظ ہو گیا۔ لیکن لوکی ڈردے کیوں نے کہ جی ذمہ داریاں بڑھ جاندی ہیں، اس تو بعد بیوی دی ذمہ داریاں بڑی ہیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ آپس شکنجی ہو جاندی ہے، لڑائی ہو جاندی ہے، بد کلامی ہو جاندی ہے۔ میں بہت سارے بزرگاں دے بارے چ پڑھیا کہ جنہاں نے اپنی ازواج اپنی بیویاں دے بد کلامی تے صبر کیتا تے رب تبارک و تعالی نے انہاں نو صبر کرنے دی وجہ تو ہی ولایت دا مقام عطا فرما دیتا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دا نام کنے سنیا؟ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دے خلیفہ نے جنہ دا نام ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی سن، بڑا نام سی، بڑا شہرہ سی۔ ایک بندے نے نا سنیا تے انہیں کہا ذرا بزرگاں نو مل کے تے آئیے نا، اے اج دی جناب گندی سوچ جڑے کہندے نے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، وگرنہ آج تو تھوڑی دیر پہلے پیچھے جائیے نا تے لوکی باقاعدہ سفر کر کے بابیاں دے کول جاندے سی، کہندے سی بابیاں دے کول جاواں گے تے کوئی شے ملے گی۔ انہاں بزرگاں دے صدقے رب تبارک و تعالی نے سانو ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے۔ تے بندہ چنگا اوہی ہوندا ہے کہ جڑا احسان کرن والے دا شکریہ ادا کرے۔ شکریہ ہے بابا فرید الدین شکر گنج مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا، شکریہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا، شکریہ نہ بزرگاں دا جنہاں نے آ کے اتھے سانو کلمہ پڑھایا تے آج اسی مسلمان ہاں، نہیں تے آج اسی بھی کسی مورتی دے سامنے کھڑے ہو کے رام رام کر دے ہوندے۔ وہ بندے نے عقیدت مند سی، انہیں نا سنیا کہ جناب خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا بزرگ نے بڑا نام ہے، انہوں نے مل کے نہ آواں، سارے توجہ کر رہے تھے نا۔ او بندہ اپنے گھروں چلیا، سفر کیتا، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دے گھر دا پتہ کردا جو دروازے تے پہنچیا نا، دروازہ کھڑکایا، اندر آواز آئی کون ہے؟ بی بی بولی۔ تو آن والا کہندا ہے میں ابو الحسن خرقانی نو ملنا ہے۔
اندروں بیگم صاحبہ نے نہ کچھ نہ زیبا کلمات بولے. انہیں کیا وہ کتے پاگل جا رولدا ہوئے گا اتھے پھردا ہوئے گا لب لا جا کے کتے. ایک بندہ جناب اپنے پیر نو ملن جاوے سفر کر کے جاوے جدو پیر دے گھر پہنچے بیل دے اندروں آواز انج دی آوے تو دے دل چ کی گزرے گی؟ دنیا تے بڑے ہاتھ چومدی پیر چومدی بڑے ناں لیندی تے پیر صاحب دا گھر مقام کی ہے؟ گھر والے انہوں کی کہندے پے نے کتے رولدا ہوئے گا تے پھردا ٹردا ہوئے گا لب لو انہوں جا کے. او چپ کر کے واپس ہویا کہن لگا جناب دا بڑا شور ہے لیکن گھر تے کچھ نہیں ہے. واپسی جا رہا سی کہ دیکھیا اگے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر دے اتے بہ کے لکڑیاں لے کے تے جنگل چو واپس آ رہے سن. کندے تے بیٹھے سی؟ تسی کندے تے بیٹھے ہو؟ زمین ہوتے. کئی بندے نو نیند آ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر دے اتے بیٹھے نے تے لکڑیاں لد کے لے آ رہے نے. ملاقات ہوئی حضور کی حال چال ہے ٹھیک ہے؟ کہنے لگا حضور وہ گھر میں گیا سی تے گھر تے معاملہ بڑا عجیب سی. فرمایا ٹھیک ہے. دوبارہ واپس گیا دوبارہ جدو ملن آیا نا دوبارہ پھر جا کے دوری وار آیا تے دروازے تے دستک دیتی. اندروں آواز آئی جی کون ہے؟ کہا ابو الحسن خرقانی نو ملن آیا. پہلے تے کیا سی کہ وہ رلن گیا ہوگا پھرن گیا ہوئے گا لب لا جا کے. ہون گھر والی کہن لگی وہ اللہ دا بندہ کتے عبادت کردا ہوئے گا وہ کتے نیکیاں کردا ہونے ایتھے کتے ہی ہوئے گا. ان بندہ سوچن لگ پیا کہ تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے. پہلے تو وہ کہتی تھی کہ پاگل ہے آوارہ ہے وہ پھر رہا ہوگا. اب کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ اللہ کا بندہ نیکیاں کر رہا ہوگا. اب دوبارہ واپس نکلے کہ جناب ابو الحسن خرقانی کو تلاش کرے. دیکھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اپنے سر کے اوپر گٹھا لکڑیوں کا اٹھا کے لا رہے تھے. وہ بندہ کہنے لگا حضور معاملہ دوواں پاسے ہی بدل گیا ہے. پہلے آیا سا تو ادھر جملے کچھ اور سی ہون آیا تو جملے کچھ اور نے. پہلے آیا سی تے شیر اتے سواریاں تے ہون اپنے سر تے ہی لکڑا چکیاں جے. فرمان لگے کہ بیلیا گل لے آ پہلے جڑی کرما والی سی نا وہ ٹر گئی. پہلے وہ مینوں گلاں سناندی سی تکھیاں گلاں کردی سی میں اوندیاں گلاں چکیا ساں انہاں صبر کیتا سی. رب تبارک و تعالی نے انہاں دی گلاں تے صبر کرنے دی وجہ تو مینوں اے مقام عطا فرمایا کہ شیر نو بھی میرا سواری بنا دیتا سی. لیکن جدو دی وہ ٹر گئی ہے نا ہون جویں میں چاہنا میرا دل چاہندا ہے اوویں دی کرما والی آئی ہے بڑی عزت کر دی ہے. او جڑا مقام اون دی وجہ تو ملیا سی نا ہن اللہ نے وہ مقام بھی واپس لے لیا ہے. تے جڑا بندہ اپنی بیگم دی اپنے گھر والی دی گلاں تے صبر کردا ہے نا تے رب تبارک و تعالی اوندا صلہ اونوں ضرور عطا فرماندا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑے پیارے انداز نہ سمجھایا. فرمایا کہ عورت نہ ٹیڑھی پسلی تو بنی ہے. عورت ٹیڑھی پسلی تو بنی ہے تے اینو سیدھا کرن دی کوشش نہ کرنا. اگر تسی اینو سیدھا کرن دی کوشش کرو گے نا انہیں ٹوٹ جانا جے. وَإِنَّ كَسْرَهَا الطَّلَاقُ اور اندہ ٹوٹنا کیے او طلاق ہے. تسی کہو میں تینوں سیدھا کر دیاں گا اج میں ویکھی 10 پتے دیاں گا میں بھی گجر ہونا وا تے پھر تسی انہوں بس مچھا ہی وہا سکتے ہو سوٹا ہی وہا سکتے ہو انہیں سیدھا کوئی نہیں ہونا. وہ جویں دی ہے انہیں اوویں ہی رہنا. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیتا اگر سیدھا کرن دی کوشش کرو گے تو انہیں ٹوٹ جانا ہوتا. ٹوٹنا کی ہے کہ رشتہ ہی ٹوٹ جانا ہے طلاق ہو جانا. یا رسول اللہ ہن پھر کی کریے؟ فرمایا کہ جدو بھی گھر چ کوئی انج دا معاملہ ہو جائے نا تے کرما نے دی کوئی اگر تینوں 100 گلاں بریاں لگدیاں کوئی چنگی بھی لگدی ہوئے گی نا کوئی عادت چنگی بھی تو لگدی ہوئے گی نا. جدو غصہ آ جاوے تے کرما والی دی کوکے والی دی کوئی چنگی گل اپنے سامنے لے آ کہ چلو کوئی گل نہیں ہن غصے چ بولدی پئی ہے تے کپڑے بھی تے مینوں ہی دھو کے دیندی نا بچے بھی تے میری ہی سامدی ہے نا. پیکے جان لگا تو نہیں کہندی ہے سارے پئی اینوں سنبھال میں چلی ہوں. جب بھی بچے کا نام لکھا جاتا ہے تو بچے کے ساتھ والد کا نام لکھا جاتا ہے یا اماں کا نام لکھا جاتا ہے؟ وہ وارث کس کا بنتا ہے؟ والد کا بنتا ہے. پیو دا وارث ہوندا ہے لیکن انہوں سنبھال دی کون ہے؟ انہاں دی خدمت کون کر دی ہے؟ پال دی ہے ماں کر دی ہے سارا کچھ کر دی ہے. اگر سارا کچھ اپنے گھر دا چھڈ کے آ گئی ہے تے بس اینی گل تو ہی برداشت کر جایا کرو
تے ان دی وجہ تو ہی صبر کرن دی وجہ تو ہی کار چلدا رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شکر رنجی ہو بھی جاوے نا تے پھر بھی ہوندی کوئی چنگی چیز جڑی لگدی نا او تسی ذہن چ لے آیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے جدو اپنی بیٹی نو رخصت کیتا نا، اج ساڈے معاشرے چ بڑی خرابی ہے۔ اللہ ساریاں دیاں عزتاں نو محفوظ رکھے، ساریاں دے گھراں نو ہسدا خوشدا رکھے، اور خصوصاً جنہاں بھائیاں دی شادی ہو رہی ہے اللہ انہاں دی شادی نو خانہ آبادی بناوے۔ ساڈے عام رواج ہے کہ جدو شادی ہوندی ہے نا تے منڈے والےاں نو بھی منڈے دے کان تے بھی بڑیاں گلاں ہوندیاں ہیں، تو پہلی رات نو انج کرنا ہے، تو فلانی شے توڑ دینی ہے، فلانی شے نو انج کر دینا ہے۔ تے کڑی والےاں نو بھی بڑے سمجھان والے ہوندے نے، انج کر کے رکھنا، تو انج کر دینا، تو انج کر دینا، پتہ چلے کہ واقعی تو کوئی شے ہی ہے۔ اے جڑیاں ٹویشناں نے نا، اے ٹویشناں بندے دی زندگی برباد کر دیندیاں۔ لیکن اگر تھی بہن نو نبی علیہ السلام دی دین دی تعلیم دیتی ہوئے نا تے اون دے دماغ دے وچ او حدیث رکھ دی ہے۔ پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر دا حق کوئی بیوی ادا نہیں کر سکتی۔ اگر شوہر دے پنڈے دے اتے جسم دے اتے سارے پھوڑے بھی نکل آون نا تے بیوی اپنی زبان نہ چٹ چٹ کے انہوں صاف کرے تے پھر بھی اپنے شوہر دا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جدو تک ماں پیو دے گھر دے وچ ہے سی ٹھیک سی، انہیں ماں پیو دا حکم چلنا، او جویں کہن گے اوویں ہی ہونا۔ لیکن جدو بیٹی اگلے گھر چلے گئی، ماں پیو دا حق بعد چو، شوہر دا حق پہلے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے اجازت منگی، یا رسول اللہ اسی بادشاہاں کول جانے ہیں نا تے لوکی اپنے بادشاہاں نو سجدے کردے نے، تے تہاڈے نال وڈا بادشاہ کوئی نہیں، تسی تے بادشاہاں دے بادشاہ ہو، ساڈا بھی دل کردا سی تانوں سجدے کریے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں نہیں، اگر اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ کرنا جائز ہوندا نا تے میں بیوی نو کہندا کہ اپنے شوہر نو سجدہ کرے، اے نہیں آکھیا کہ میں اولاد نو کہندا ماں پیو نو سجدہ کرے، نہ ماں واسطے، نہ پیو واسطے، نہ پیر واسطے، نہ استاد واسطے۔ فرمایا اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوندا تے میں بیوی نو کہندا کہ اپنے شوہر نو سجدہ کرے۔ شوہر دا یہ حق ہے کہ بندے سارے حق پیچھے، بس اب شوہر دا حق پہلے، ماں پیو انہاں دی گلاں بعد چوں۔ حتیٰ کہ ساڑے دین نے کیا کہ اگر عورت نفلی روزہ بھی رکھنا چاہتی ہے نا تے اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر نہیں رکھ سکتی۔ اگر انہیں روزہ رکھ لیا اپنے بندے نو نہ پوچھیا تو روزہ رکھ کے بھی گناہگار ہوئے۔ اے ساڑا دین ہے، ساڑی شریعت ہے، لیکن بدقسمتی یہ آ ساڑیاں آج ماما پہنا نے سوشل میڈیا تو تربیت لانی شروع کر دیتی، ڈرامے ویکھنے شروع کر دیتے، جویں ڈرامے چ ہوندے اوویں ہی پریکٹیکل لائف دے وچ کرنا شروع کر دیتا، جو ڈرامے چ ڈرامے ویکھے وہی ڈرامے اپنے شوہراں دے اگر کرنا شروع کر دیتے۔ اس وجہ تو طلاق دی ریشو بہت زیادہ ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں بیان کر رہا سی، حضور علیہ السلام نے جدو اپنی بیٹی نو رخصت کیتا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے علیحدہ جا کے سمجھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ جا کے سمجھایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جا کے کام چ آکھیا پتیے اگرچہ تو رحمت للعالمین دی بیٹی ہے، تو جنتی عورتاں دی سردار ہیں، لیکن جنہیں علی نو ناراض کیتا نا انہیں رب نو ناراض کر دیتا ہے۔ اے علی، اے فاطمہ، جنہیں علی نو ناراض کیتا نا انہیں رب نو ناراض کر دیتا۔ اے خیال رکھی کدی بھی علی ناراض نہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم دے کول گئے اور انہوں نے جا کے آکھیا کہ علی تینوں پتہ ہے میری بیٹی بڑی لاڈلی ہے، میری بیٹی دا خیال کری، کوشش کری کوئی انہوں زندگی تے تکلیف نہ ہو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کہندے ایک دن ساڑھے درمیان نہ کوئی شکر رنجی ہو گئی، پنجابی چ کہا جاندہ نا جتھے پانڈے ہوندے اتھے کھڑاک ہو ہی جاندہ ہے، جتھے کڑا ہوئے اتھے چکڑ ہو ہی جاندہ ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم فرماندے نے ایک دن میرے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے درمیان نہ کوئی شکر رنجی ہوگی، لڑائی ہو گئی، قصور میرا سی۔ حضور علیہ السلام نے پتہ چلیا نا تو حضور آ گئے، حضور علیہ السلام نے معاملہ سنیا نا تو حضور نے ہی پتا سی کہ معاملہ میرا ہے، قصور میرا ہے، لیکن آپ نے نا اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑیا اور سیڈ تے لے جا کے کیا بیٹی خیال رکھیں آج تو بعد کبھی شکایت دا موقع نہ ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ حضور اپنی بیٹی نو سمجھا رہے سی لیکن آنسو میرے نکل دے پے سی،
کہ کنے رحمت للعالمین نبی نے غلطی میری ہے لیکن پھر بھی اپنی بیٹی نو سمجھا رہے نے کہ بیٹی خیال رکھی اج تو بعد کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کہندے میں جا کے حضور دا ہاتھ پھڑیا، میں کہ یا رسول اللہ میں کہنا اج تو بعد کدی بھی سانو تسی مجبور تے اس طرح دے معاملات نہیں ویکھو گے، اج تو بعد کدی بھی اسی انج دا کام نہیں کران گے۔ اے وہ طریقہ کار نے جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت دے سامنے بیان کیتے۔ اگر کوئی بندہ اپنی عورت دی گلاں تے صبر کرتے اللہ انہوں ہی مقام عطا فرماندے، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر دی وجہ تو پریشان ہے لیکن صبر کر دیے، اللہ تبارک و تعالی اس عورت نو بھی دنیا تے رہندے جنت عطا فرما دیندے۔ قرآن پاک دے اندر سورہ تحریم میں آیت نمبر 11 ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون دے گھر دے وچ رہن والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اپنا معجزہ دکھایا نا، جادوگراں نے اپنی رسیاں سامنے سٹیاں تے وہ ساریاں سپ بن گئیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سوٹا اپنا عصا سٹیا، وہ سارے سپاں نو کھا گیا، دوبارہ پھر وہ عصا بن گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معجزے تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئیں، لیکن رہندیاں فرعون دے دربار چ سی۔ فرعون نو پتہ چل گیا کہ حضرت آسیہ ایمان لے آئیاں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ دے ایمان لیان دی وجہ تو فرعون نے دوویں پیراں وچ دوواں ہتھاں دے وچ کل ٹھوک چھڑے، دیوار دے وچ نال کھڑا کر کے کسی دے اوتے زمین تے لمے پا کے پیراں چ ہتھاں چ کل ٹھوک دتا جائے کنی تکلیف ہوئے گی، اور سینے دے اوتے وڈا جا پتھر یا چکی رکھ دیتی۔ ظلم کیتا گیا، کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے کے آئی، لیکن صبر کیتا۔ جدو صبر تو باہر کام نکل گیا پھر دعا کیتی، اے اللہ ہن میرے صبر تو کام باہر ہو گئے، میں تینوں دعا کرنی ہے اللہ مینوں اپنے قرب خاص تے جنت چ گھر عطا فرما دے۔ حضرت آسیہ نے دعا کیتی، لمے کتھے پئی ہے زمین تے، لیکن سارے پردے ہٹ گئے، انہاں دیکھیا کہ جنت دے اندر انہاں دے نام دا محل تیار ہو رہا ہے، اور کوئی کہن والا کہہ رہا ہے کہ اے محل کسے اور دا نہیں، فرعون دے محل چ رہن والی جڑی حضرت آسیہ ہے اوندا محل تیار ہو رہا ہے۔ تے اگر کوئی مرد اپنی بیوی دی مشکلات تے صبر کردا ہے اللہ انہوں بھی صلح عطا فرما دیندا ہے، اور اگر کوئی عورت صبر کر دیے اپنے گھر نو چلاندی ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں بھی صلح عطا فرماندا ہے۔ گھر دونوں طرح مل کے چلدا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہ نہیں میں ہی چودھری ہاں میں تے 10 پتے دیاں گا، ایتھوں دا تے پتہ کوئی نہیں، کئی لوگ انجدے نے کہ اگر کوئی بچہ بھی باہر چوک کے باہر نکلے نا تے کئی پنڈاں دے وچوں کہندے بڈھی تھلے لگ گیا ہیں تے بچے چکا آئی تے تینوں کوئی سودا لین بھی جا رہا ہوئے نا تے انہوں بھی کہندے ہن کنوں کما کہدا تے آ گیا نا، ہو گیا نا بیاہ تیرا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے گھر دے کام خود کرتے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہ عورتاں نو حقوق دیتے نے نا، اے اج دی بیماری ہے کہ لوکی پتہ نہیں کیڑے حقوق دی خاطر جناب عورت مارچ کر دین، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی شفقت محبت حقوق بیان کیتے نا، دنیا دے کسے کونے تک کوئی بھی بد مذہب کوئی غیر مسلم وہ حقوق بیان نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایک جگہ تو پانی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیتا، حضور علیہ السلام دی زوجہ ساڑی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پانی پیتا پیالے چ، تے حضور علیہ السلام محبت اظہار فرماندے کہن لگے عائشہ مینوں دس تے صحیح تو کتھے منہ لا کے پانی پیتا، میں بھی اوتھے منہ لا کے پانی پینا ہے۔ بیوی دے نال محبت کا اظہار کرنا کیڑا گناہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے آخری کلام کیتے نا ظاہری دنیا تو جان لگیاں، آخری جڑیاں گلاں کیتیاں انہاں گلاں وچوں ایک گل یہ بھی سی، فرمایا بظاہر تو میں اس دنیا تو جا رہا ہوں لیکن اے میرے امتیو خیال رکھنا عورتاں نو تکلیف نہ دینا، عورتاں کمزور نے، عورتاں نو تکلیف نہ دینا، عورتاں نو تکلیف نہ دینا۔ آج بھی کئی معاشرے ہیں نے وہ عورت نو بیوی نہیں سمجھتے بلکہ لونڈی سمجھ کے اندر تے ظلم و ستم کرتے ہیں، اور اپنے گھر دی باندی بنا کے رکھتے ہیں۔ عورت نو کیا جاندا ہے تو بس ساڑے پیر دی جتی ہے تے جتی بن کے رہ، جبکہ اسلام نے عورت نو جتی نہیں بنایا،
میں قرآن دی جڑی آیت پڑھی، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن چ ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے عورتاں تاڑے واسطے لباس نے اور اے عورتوں اے مرد تاڑے لباس نے۔ اگر لباس اتر جائے تو پھر بے شرمی ہوندی ہے، اگر عورت نو مرد دا ساتھ نہیں ملیا تو بے شرمی ہے، اور اگر مرد نو عورت دا ساتھ نہیں ملیا تو بے شرمی ہے۔ اور اگر عورت دے نکاح دے وچ مرد آ گیا، انہوں لباس مل گیا، ان دی زینت ود گئی، اور اگر عورت نو مرد ملیا، مرد نو عورت مل گئی، دونوں دی زینت بن گئی۔ اور دوسری جگہ تے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے اس واسطے بنائے نے ازواجا لتسکنوا، تاکہ تسی ایک دوسرے تو سکون حاصل کر سکو، اس واسطے نہیں بنائے کہ ایک دوسرے تے تسی چدراہٹ جما سکو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تے جا رہا ہاں لیکن غلاماں تے عورتاں تے بارے چ اللہ چ ڈریا جے۔ حضور علیہ السلام نے بار بار ارشاد فرمایا، لیکن ایک بندہ جڑا حق مہر ادا کردا ہے، آج کل 7,000 روپے 8,000 روپے حق مہر ادا کردا ہے، اوندا خرچہ برداشت کردا ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے پھر بھی اگر کوئی مجبوری ہو جائے نا تے پھر کی کرو، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر تسی عورتاں نو گمان کرو نا کہ نافرمان ہو گئیاں نے، کہنا نہیں ماندیاں پیاں، نماز نہیں پڑھدیاں، پردہ نہیں کردیاں پیاں، اللہ رسول دے حکماں تو اگے چل گئیاں نے، عورتاں نافرمان ہو جان تے قرآن نے وہ بھی دسیا کہ انہاں دا کی کرنا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، پھر عورتاں نو سمجھاؤ، پیار محبت نہ سمجھاؤ، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، سمجھاؤ مومنہ نو کہ مومنہ نو سمجھانا فائدہ دیندا ہے۔ اگر کوئی ایمان والی ہوئے گی سمجھ جائے گی کہ میرے شوہر نو کی چاہیے، کس طرح دا مزاج ہے، کی چاہندا ہے، میں کی کرنا ہے۔ فرمایا اگر پھر بھی انہوں سمجھ نہ آئے، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر انہاں تو بستر اپنے علیحدہ کر لو، انہاں دے نال نہ سو، انہاں تو نال گفتگو جدا کر لو، پھر بھی سمجھ نہ آئے، وَضْرِبُوهُنَّ، پہلے سمجھاو، نہ سمجھ آئے تو پھر اپنے بستر جدا کر لو، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر انہاں نو مارو، اور انج دی مار نہ مارو کہ بس اج انج دا مارنا ہے کہ مار ہی دینا ہے، بلکہ ایویں دی مار ہوئے کہ پیار دی مار ہوئے، نشان نہ پوے۔ حضرت سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابیہ نے انہاں دے شوہر نامدار نے انہاں دے منہ دے اوتے تماچا ماریا، اپنے والد گرامی نو نال لیا تے حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ آ گئی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مینوں تھپڑ مارے، نشان بن گئے، میں اپنے شوہر تو بدلہ لینا چاہنی۔ قریب سی کہ حضور علیہ السلام قصاص دا فیصلہ کر دیندے، کہندا کو بدلہ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دی آیتاں اتار دیتی، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتاں دے اوتے افسر نے، مرد افسر نے عورتاں دے اوتے، نگہبان نے۔ بہت ساریاں چیزیں ایسیاں نے کہ مرد اپنی عورت دی نگہبانی کردا ہے، خیال کردا ہوں، ایمان دی حفاظت کردا ہوں، غیرت ہوں، عزت دی حفاظت کردا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور پھر رب تبارک و تعالی نے آیتاں اتار کے فرمایا کہ اگر عورت نافرمان ہو جائے تو پھر شوہر والوں انہوں اختیار ہے کہ وہ انہوں مار بھی سکتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اندہ قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی شوہر حق مہر ادا کرے، اپنی بیوی دا خرچہ چکے، رب فرما رہا تسی انہوں مار بھی سکتے، خرچہ چکے انہوں مار بھی سکتے، لیکن اور رب جیڑا سانو ساری زندگی کھلاندا پلاندا ہے، ساری زندگی سانو نعمتاں عطا کردا ہے، کہ اگر اسی اس رب دا کہنا نہ منیے، کیا وہ رب اس حق تے نہیں ہے، کوئی حق نہیں رکھدا کہ سانو عذاب دے دے، وہ مالک چاہے تو جو مرضی کر دے، لیکن اس رب دی کرم نوازی ہے کہ وہ ساڑے گناہ ویکھ کے بھی سانو بخشتا جاندا ہے۔ آج کل ویاہ شادی دے نام تے کی نہیں ہوندا، ایک سنت نو ادا کرنے واسطے کنے گناہ کیتے جان، لیکن رب تبارک و تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیندا ہے۔ ایک جٹ سی، بس میرے بیان دا اختتام ہے، ایک جٹ بندہ سی، او نا
ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੱਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੈਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਗੇ ਜੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਲ ਸੀ, ਟੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੱਟ ਨੇ ਜਨਾਬ ਛੋਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਟੱਗੇ ਨੂੰ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੱਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਪਿਆ। ਜੱਟ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਨੇ ਆ। لیکن جڑے اللہ والے ہوندے نے نا وہ تماشے دی نگاہ نہیں عبرت دی نگاہ نال ویکھدے نے. انہاں دی نگاہ کسی اور طرح دی ہوندی ہے. روڈ تے ایکسیڈنٹ ہو جاندا نا تے بڑی طرح دے لوگ ہوندے نے, کئیاں دی جیب صرف او نظر ہوندی ہے کہ گھڑی اونے کیویں دی پائی او لا لیے, موبائل کنجدا ہے او کھو لیے, پیسے ڈگے کہ نہیں ڈگے. کئی لوگ تماشا ویکھدے ہوندے نے, کئی او ہوندے نے جڑے خدمت کرن دی غرض نال اگے ہو جاندے نے. تے نظر بڑی طرح دی ہوندی ہے. اس اللہ دے نیک بندے نے کس نظر نہ ویکھیا, وہ کہن لگا کہ نہیں مینوں تیری وجہ تو جدو تو ٹگے نو ماریا نا چھوٹا, تے مینوں اپنی یاد آ گئی کہ ٹگا تے صرف لین تو علیحدہ ہویا سی تھوڑا جا, تے تو اونوں اوتھے ہی سام چھوٹا ماریا. میں تے پتہ نہیں کنی واری لینوں لتھ گیا. جے رب نے میری پکڑ کر لیتی تے میں کتھے چلا جاواں. سانوں کدی کدی نہ اپنے آپ تے بھی غور کرنا چاہیے. اللہ نے سانوں صاف ستھرا سچا دین دیتا ہے. اللہ نے سانو نبی علیہ السلام دا دین دیتا ہے, صراط مستقیم دیتا ہے. ساڑے کول کوئی کمی کوئی نہیں, زندہ ہون تو لے کے مرن تک تے مرن تو لے کے جین تک ہر چیز دا طریقہ اللہ رسول نے بیان کر دیتا ہے. لیکن اسی انگریزاں دے اتنے شدائی ہو گئے کہ اپنے اسلام نو چھڑ کے آج اسی غیراں والے پاسے جا رہے ہیں. اور اسی مولوی نو صرف کلاں تے ساتے تے چالیاں تے یاد رکھے, جدو خوشی دا موقع ہوندا ہے اسی خسریاں نو بلا لینے. گویا کہ اسی اپنی عمل اور کردار دے نال اظہار کر رہے ہونے ہیں کہ سانو نا اللہ دی حاجت ادو ہی ہے جدو کوئی ساڈے گھر غمی ہوے, کوئی فوتگی ہوے, تے پھر تے سانو اللہ تے مولویاں دی ضرورت ہے. جدو کوئی خوشی دا لمحہ ہوے نا تے پھر مولویاں دی کوئی ضرورت نہیں, کنجر خانہ کرنے واسطے اسی آپ ہی کافی ہیں. جدو کہ اسی حدیث پاک پڑھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کردا ہے کہ جدو میں اپنے بندے نو کوئی نعمت دیاں نا تے رب بھی یہ پسند کردا ہے میرا بندہ کہے کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو مینوں نعمت عطا کیتی. گھر دے اندر شادی دا ہونا ہے خوشی دی گل نہیں, خوشی دی گل ہے تے رب تبارک و تعالیٰ پسند کردا ہے. رب چاہندا ہے کہ میرا بندہ خوشی دے موقع تے آکھے یا اللہ تیرا شکر ہے تو اے سانو خوشی دے لمحے وہائے نے, تے اسی تیرے محبوب دا ذکر ہوندی محفل سجا کے بیٹھے ہیں, تیرا شکر ہے. اگر تو چاہندا تے لمحے نہ ساڑی زندگی جان دے. کنے ایویں دے ماں پیو نے کہ جڑے بیچارے اپنے پتراں دے شادی دے ارمان لے کے قبراں چ ٹٹ جاندے. کنے نوجوان ایسے نے جڑے کہندے نے جناب ساڈی شادی ہوئے گی, لیکن شادی تو پہلے قبر تے چلے جاندے. اور رب نو یہ گل پسند ہے کہ جدو خوشی ملے, جدو نعمت ملے تے سجدے پہ کے آکھو یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو یہ خوشی عطا فرمائی. اور ساڑھے واسطے اور وڈی یہ گل ہے کہ شادی دے موقع تے انج دی محفل سجائی ہے, اللہ انہاں مزید برکتاں عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہ و اجر من عمل بہا. جس بندے نے کوئی چنگا کام ایجاد کیتا تے پھر کسے بندے نے انہوں ویکھ کے وہ چنگا کام کیتا تے رب تبارک و تعالیٰ انہوں بھی ثواب عطا فرمائے گا. انہوں ویکھ کے جنہیں کردا رہے گا رب تبارک و تعالیٰ انہوں بھی ثواب عطا کرے گا, تے جن دے والے ویکھ کے کیتا اللہ انہوں بھی ثواب عطا فرما دے گا. اگر آج انہاں دی وجہ تو یہ شادی دی محفل ہوئی ہے تے ہو سکتا ہے کل نو کوئی انہاں والے ویکھ کے شادی تے موقع تے اللہ رسول دا ذکر کروا لوے. انہاں نے حضور دی ذکر دی نا دی محفل سجائی ہے تے انہاں نو تے ثواب مل گیا. لیکن قیامت تک جڑے بندے کہن گے نہیں جی حاجی صاحب نے اپنے پتراں دی شادی کیتی سی نا, انہاں نے محفل کروائی سی, آپا بھی محفل کرانی, اللہ انہاں نو بھی ثواب عطا فرمائے گا, نال حاجی صاحب نو بھی ثواب عطا فرمائے گا. دنیا دے اندر سب نہ پہلے جڑا قتل ہویا نا وہ قابیل نے کیتا,
قیامت تک جنہیں قتل ہون گے انہوں تے گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن سب نالوں پہلے جس بندے نے قتل کیتا نا اون دے نامہ یا مال چ بھی وہ گناہ جاندے رہن گے۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ و اجر من عمل بها، انہاں نو بھی ثواب ملے گا اور قیامت تک جڑا انہاں والا ویکھ کے اگے عمل کرتے رہن گے اللہ تبارک و تعالی انہاں دا ثواب بھی انہاں نو عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے جو کچھ میں آکھیا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے، جتھے کتے غلطی ہوگی اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔